السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا ڈے 10 ہے اور آج ہمارا جو بیسک ہونے والا ہے، جو گرامر کا جو بیسک ہونے والا ہے، وہ اسی کی بنیاد پر ہے جو میں نے کل آپ کے سامنے بتلایا تھا۔ کل میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ ان تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑے گی۔ اب کا جو آج کا سبق ہونے والا ہے وہ اسی کی بنیاد پر ہے، میں آپ کے سامنے لکھ کر بتلا دیتا ہوں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ جیسے یہاں پر مثال کے طور پر میں با کی مثال دے دیتا ہوں، دونوں دونوں اور تینوں میں۔ جیسے با الف زبر با، با یازر بی، اور با واپش بو۔ یہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ تینوں کا کل جیسے کہ آپ کے سامنے پوری کی پوری تفصیل اس کی آ چکی تھی کہ کس طریقے سے ہے نا اس کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے اس کو کھینچنا ہے، اور کہاں پر کھینچنا ہے، کون سا لفظ آنے کے بعد کھینچنا ہے۔ یہ بالکل تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں موجود ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کی پچھلی والی ویڈیو میں یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، لکھ کر میں بتلا چکا ہوں۔ آج جو بیسک ہمارا ہونے والا ہے وہ اسی کی بنیاد پر ہے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ کھڑا زبر کہتے ہیں اس کو، اسے کھڑا زبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسے کھڑی زیر کہتے ہیں، اسے کھڑی زیر کہتے ہیں، اور اسے الٹا پیش کہتے ہیں۔ یہ تین سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش، یہ پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، الف سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، الف سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ۔ یہ بھی اسی کی طرف ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا، آج ہم یہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ بیسک ہے، صرف ایک ہی وزن پر ہے، ایک ہی کے وزن پر ہے۔ اسی کے وزن پر یہ تھا، اسی کے وزن پر اب یہ آنے والا ہے۔ یعنی برابر کا جو معاملہ ہو رہا ہے وہ انہی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے زبر زیر پیش پڑھا کہ حرکات کہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکت کو جلدی پڑھے، ذرا بھی نہ کھینچے، جیسے حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پیش کو۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسی کی مثل پڑھا ایک الف کے برابر کھینچنے والا، کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با الف زبر با۔ اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با یا زیر بی۔ پھر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با واو پیش بو۔ اس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھا۔ اب جو آج کا سبق ہونے والا ہے وہ اسی کی بیسک پر ہے، اسی کی بنیاد پر ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے سمجھا کہ با الف زبر با، اسی طریقے سے یہ لفظ ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اسی کی بنیاد پر، اسی کی بیسک پر آنے والا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا تھا، اب بھی ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے با الف زبر با تھا تو یہاں پر ہم مثال کے طور پر لکھ کر بتلاتے ہیں، جیسے با کھڑا زبر با، با کھڑا زبر با، ٹھیک ہے۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زبر سا۔ یہ بالکل آسانی کے ساتھ ہمارے ذہن میں آنے والی بات ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھا با الف زبر با، یہاں پر پڑھنا ہے با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر دا۔ اب جتنا اس کو کھینچا اسی کو اتنا بھی کھینچنا ہے، اس کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے، اس کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے۔ اس کی مثال بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پوری دے دی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جس طریقے سے الف سے پہلے زبر تھا تو الف مدہ ہو رہا تھا، اور الف مدہ کو ایک الف کے اوپر کھینچ رہے تھے۔ اسی طریقے سے جب با کے اوپر کھڑا زبر آ جائے گا تو اس کو بھی ایک الف کے اوپر کھینچ کر پڑھیں گے، اسی طریقے سے۔ اور ایک مثال یہاں پر اب اس کی یا مدہ کی، تو یا مدہ برابر ہوتا ہے کھڑی زیر کی۔ ہم نے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتلایا نا کہ تین چیزیں ہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو ان تین چیزوں کو بھی، ان تینوں کو بھی ایک ایک الف کے اوپر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو اب دوسری، پہلے تو ہم نے یہ پڑھ لی ہے کھڑا زبر کی،
اب دوسری ہم پڑھیں گے کھڑی زیر کی، جیسے با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی. بالکل آسان ہے، یہ اتنا آسان آج کا سبق ہے کہ ہمارے ذہن میں بالکل آ سکتا ہے. جیسے یہ تھا اسی کی مثل ہے، صرف کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش بول رہے ہیں ہم کو، باقی کچھ بھی نہیں اس میں. اسی طریقے سے یہاں پر جیسے با واو پیش بو تھا ہے نا، تو یہاں پر ہم کو با الٹا پیش بو، ٹھیک، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، اس طریقے سے پڑھنا ہے. بس اتنا ہی، باقی اس کے اندر کچھ بھی رد و بدل نہیں کیا ہوا ہے. صرف اتنا ہے کہ یہاں پر جیسے الف کو جوڑا جا رہا تھا یہاں پر کھڑا زبر لا دیے، یہاں پر جیسے با کے بعد یا کو جوڑا جا رہا تھا یہاں پر کھڑی زیر لا لی، یہاں پر جیسے ہے نا واو کو جوڑا جا رہا تھا، واو کو ملایا جا رہا تھا، یہاں پر الٹا پیش لا لی. جس طریقے سے ان کو کھینچنا ہے اسی طریقے سے ان کو بھی کھینچنا ہے. اب دیکھو سب سے پہلے ہم کھڑا زبر یعنی ہے نا کھڑا زبر یعنی الف مدہ کی ہم مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی مثالیں پڑھیں. سب سے پہلے ہم اس کو اوپر سے لکھ دیتے ہیں، جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دا کھڑا زبر دا، زا کھڑا زبر زا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، سوا کھڑا زبر سوا. اس طریقے سے لاسٹ تک کے پورا کا پورا ہمیں یاد ہونا چاہیے. چلو سب سے پہلے ہمیں اس کی مثالیں بھی پڑھ لیتے ہیں. اب اس کی ہجے کرنا ہے، جیسے حمزہ کھڑا زبر ہاں، اس کو آپ نے پیچھے کہتے بھی رہنا ہے. میں آپ کو یہاں پر جیسے لکھ کر بتلاؤں گا تو آپ نے دیکھتے دیکھتے آپ نے اس کو پڑھتے بھی رہنا ہے. جیسے حمزہ کھڑا زبر آ، اس کے بعد دال زبر د، دال زبر د، دونوں کو ملا کر کیا ہوا، دونوں کو ملا کر ہوا آ د، دونوں کو ملا کر کیا ہوا آ د. پھر اس کے بعد میم زبر م، میم زبر م. اب تینوں کو ملا کر کیا ہوا آ د م، آ د م، آ د م. اب ان دونوں کو کیوں نہیں کھینچ رہے ہیں، اس کا جواب بھی آپ کو ہونا چاہیے. اگر جواب آپ کو نہیں مل رہا ہے تو میں بتلا دوں کہ اس کو اس لیے نہیں کھینچ رہے کیونکہ اس کے اوپر صرف حرکت، ان حروفوں کے اوپر صرف حرکت ہے، اور حرکت ہونے کی بیسک پر، حرکت ہونے کی بنیاد پر اس کو کھینچا نہیں جا رہا ہے. زبر زیر پیش جس لفظ کے بھی اوپر آئے گا اس کو صرف جلدی ادا کیا جائے گا، یعنی جلد وہاں سے گزرا جائے گا، جلد اس کو ادا کیا جائے گا. اور رہی بات اس کی تو یہ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے. الف مدہ کو ایک بار ایک الف کے کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے. دوسری مثال یہاں پر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر م، آ م، نون زبر ن، آ م ن. اس کے بعد میم کھڑا زبر ما، لام سے لی، ما لی. اس کے بعد کاف زبر ک، ما لی کا، مالی کی، دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد حمزہ زبر با زبر ب، ب، واو کھڑا زبر وا، اب وا، ہا پیش ہو، اب واہ. اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب اگر الٹا پیش اگر آ جائے گا تو کھینچیں گے، یہ سیدھا اگر پیش آئے گا تو کھینچیں گے بالکل بھی نہیں. اس بات کو یاد رکھنا. ہاں اگر اس کے بعد اگر واو آیا ہوا ہے یا واو مدہ آیا ہوا ہے تو پھر کھینچیں گے، لیکن صرف خالص صرف اگر یہاں پر پیش آیا ہوا ہے تو کھینچیں گے نہیں. جیسے حمزہ زبر با زبر ب، دونوں کو ملا کر ہوا اب، واو کھڑا زبر وا، اب وا، ہا پیش ہو، اب واہ ہوں. یہ چار مثالیں میں نے ہے نا الف مدہ یعنی کھڑا زبر کے آپ کے سامنے بیان کر دی ہوئی ہے. اب اس کے بعد ہم کھڑی زیر کی پڑھیں گے. کھڑی زیر بھی اسی طریقے سے، جس طریقے سے ہم نے کھڑا زبر پڑھا تھا حمزہ کھڑا زبر آ، تو اسی طریقے سے حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، سا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، زال کھڑی زیر زی. اس طریقے سے لے کر تو یہاں تک کہ صرف اس کو نیچے آواز میں اس کو پڑھنا ہے. جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، اسی طریقے سے حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اب اس کی مثالیں بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. جیسے حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، دونوں کو ملا کر کیا ہوا
ایلا، اس کے بعد فازے فی، ایلا فی، اس طریقے سے. اس کے بعد بازے بی، ہاں کھڑی سے ہی. دیکھو جس کو کھینچنا ہے صرف اسی کو کھینچنا ہے، اور جس کو کھینچنا نہیں ہے اس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہ اٹھیے. جیسے یہاں پر با ہے تو با کو بازیر، یہاں پر صرف زیر کی حرکت آئی ہوئی ہے اس لیے اس کو کھینچیں گے نہیں، لیکن اسی کے بازو میں کھڑی زیر آئی ہوئی ہے اور کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایک الف کر کھینچ کر پڑیں گے اور اس کو نہیں کھینچیں گے. جیسے بازیر بی اور ہاں کھڑی زیر ہی، بھی ہی. اس کے بعد عین زبر اور با کھڑا نبر با، ایبا، دال زیر دی، عبادی، ہاں کھڑی زیر ہی، عبادی. اس کے بعد را پیش لو، سین پیش سو، دونوں کو ملا کر ہوا رسو. لام پیش لو، رسولو، ہاں الٹا پیش ہو. اس کو ہو کو الٹا پڑے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ پیش اگر الٹا ہے تو کھینچ کر پڑے گی. تو رسولو ہو بالکل آسان ہے، ذہن میں آنے والی بات ہے. اسی طریقے سے یہاں تک ہوا کھڑی زیر تک کے. ابھی انشاءاللہ ہم اس کے آگے کو اور پڑھیں. دیکھو بالکل آسان ہے، کھڑا گبر کھڑی زیر الٹا پیش. یہ وزن میں ہے نا الف مدہ یا مدہ اور واو مدہ کی. صرف اتنی بات اگر سمجھ لیے تو بالکل بات ہمارے ذہن میں آ جائے. اب دیکھو ہم کو پڑھنا ہے پیش، الٹے پیش کی مثال. یعنی کھڑا زبر کی پڑھ لی ہم نے، کھڑی زیر کی پڑھ لی ہے، اب الٹا پیش جو بچا ہوا ہے اب اس کی مثال. اب یہ لاسٹ کا جو بچا ہوا ہے اس کی مثال ہمیں پڑھنا ہے. تو جیسے حمزہ الٹا پیش ہو، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش ہو، خا الٹا پیش ہو، دال الٹا پیش دو، زال الٹا پیش دو، را الٹا پیش رو. ٹھیک اس طریقے سے یہاں تک کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس کو ذہن میں بٹھانا چاہیے. تو جس طریقے سے ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا ہوا ہے، اب اس کی مثالیں پڑھیں گے. جیسے لام زبر ل، ہاں الٹا پیش ہو. اب کیا ہوا دونوں کو ملا کر کے لام زبر ل، تو ل کا یہاں پر ہم ل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لام زبر ل، ہاں الٹا پیش ہو. اب دونوں کو ملا کر کیا ہوا لہو. اس کے بعد دال الف زبر دا، دال الف زبر دا. اس کے بعد واو الٹا پیش وو، واو الٹا پیش وو، دا وو. دال زبر د، دال زبر د. تو کیا ہوا تینوں کو ملا کر داود. کیا ہوا تینوں کو ملا کر داود. اس کو ایک الف اور کھینچیں گے، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں پر ہے نا الٹا پیش آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے. اس کو اور اس کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑیں گے، اور اس کے اوپر صرف زبر کی حرکت ہے، اور حرکت ہونے کے بیسک پر اس کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، اس لیے یہاں پر پڑھیں گے داود. اس کے بعد ہی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے. را زبر ر، سین واو پیش سو، رسو. لام زبر لام پیش لو، رسولو، ہاں الٹا پیش ہو، رسولو. اس طریقے سے تو یہ چند مثالیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کی ہوئی. اب جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، جو کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کی مثالیں آپ کو پوری یاد کرنی ہے، پوری اس پر مشق کرتی رہنی ہے. یہ تو میں نے چند آپ کو صرف دہرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر آپ کو لکھ کر بتلایا، لیکن جو بچی کچی مثالیں ہیں وہ تمام تر مثالیں آپ کو یاد بھی کرنی ہے، اس کا دور بھی کرنا ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا آپ کو روزانہ مشق میں اس کو لے کے آنا ہے. دیکھو سب سے اہم اور ضروری بات میں آپ کے سامنے یہ کہہ دوں، جتنا آپ کو ہجے کرتے آئے گا، ہجے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہجے جیسے میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں، ہجے جیسے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں
ہجے دیکھو کسے کہتے ہیں، ہجے اگر آپ کو آ گیا کریں، اگر آپ کو الفاظ کے ہجے کرنا اگر آ گیا تو آپ کامیاب ہو گئے، آپ کو قرآن پڑھنا بالکل آ گئے۔ یہ تو ہمارے ذہن میں آ جائے گا، کیونکہ ہجے اگر آ گئے تو بالکل ہمارے لیے تو پڑھنا اتنا آسان ہو جائے گا، جس طریقے سے پانی پینا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اس طریقے سے اتنا آسان ہو جائے گا۔ ہجے کیسے کہتے کسے ہجے؟ ہجے بتاتا ہوں میں آپ کو، جیسے میم زبر م، میم زبر م، واو الف زبر وا، اس کو ہجے کہتے ہیں۔ اب دیکھو میم زبر م، واو الف زبر وا، اب دونوں کو ملانا ہے، تو دونوں کو ملا کر کیا ہوا؟ میم زبر، یہاں پر سب سے پہلے ہم پڑھ لیں، میم زبر م، واو الف زبر وا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں کو ملا کر کیا ہوا؟ موا۔ اس کے بعد زا یا زے زی، زا یا زے زی، موازی، نون پیش نون پیش نو، نون پیش نو، کیا ہوا؟ موازی نو۔ اب اس کے بعد ہاں الٹا پیش ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں الٹا پیش ہوں۔ اب یہ پورے کو ملا کر کے ہوا موازینہ، موازینہ۔ اس طریقے سے ہجے ہوتے، ہجے اسی کو کہتے ہیں، یعنی الفاظ کو توڑ توڑ کر اس کو پڑھنا، الفاظ کو توڑ توڑ کر ملانا، اور توڑنے کے بعد اس کی ہجے کرتے ہوئے پھر الفاظ کو پڑھنے کی فکر و کوشش کرنا، اس کو ہجے کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہجے کرنا اگر آ گیا تو آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پڑھنا بالکل آسان ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مثالیں جو دی ہوئی ہے نا قاعدے میں، اس مثالوں کو آپ کو رٹتے رہنا ہے، ان مثالوں کو آپ کو دور کرتے رہنا ہے، اور اس کو پڑھتے رہنا ہے، اور کسی جانکار کو اس کو سنانا بھی ہے۔ ہو سکے تو خود اپنے آپ کو سناؤ، ہو سکے تو دو تین مثالوں کو اپنے آپ کے ذریعے سے اپنے آپ کو سمجھاؤ، یہ مثال اس طریقے سے، اس کو اس طریقے سے کھینچا جائے گا، اس طریقے سے تو پڑھائے گا، تو آپ کے لیے دیکھو قرآن پڑھنا بالکل آسان۔ میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ گرامر آپ نے سمجھ میں آئے۔ یہ صرف 30 دن کا کورس ہمارا بنایا ہوا ہے، 30 دن کے اندر میرا یہ ٹارگیٹ ہے، میں کسی طریقے سے آپ کے سامنے پورا گرامر کھول کر رکھ دوں، یہ صرف 30 دن میں ہمیں سیکھا جائے گا۔ تو آج ہمارا ڈے 10 تھا، اور ڈے 10 ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں تک کہ ہمارا ابھی تک کے سلسلہ باقی ہے، چلتا آ رہا ہے۔ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ یہی سلسلہ ہمارا اور آگے تک بڑھتا رہے، اور ہمارے ذریعے سے کئی سارے وہ مسلمان جو قرآن نہیں سیکھے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن کو جاننے والے بنے، قرآن کو پڑھنے والے بنے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا سبق یاد ہو گیا ہوگا، یاد آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔